اگرچہ سلطان کی واپسی سے قبل ابو جعفر اپنی سازش کے آخری مراحل کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھا، لیکن اسے ایک اور واردات کی بھی منصوبہ بندی کرنا تھی، اور وہ واردات مارتھا کی بیٹی مارسی کے اغوا کی واردات تھی۔ وہ مارسی کو صحیح سلامت اغوا کر کے البانیہ کے بادشاہ سکندر بیگ تک پہنچانے کا متمنی تھا۔ سکندر بیگ اگرچہ ادرینہ سے فرار ہو چکا تھا، لیکن ابو جعفر کے ساتھ وہ رابطے میں تھا، اور چند روز قبل ہی ابو جعفر کو اس کا یہ پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ اس کی امانت مارسی کو زندہ سلامت اس تک پہنچا دیں۔ اب ابو جعفر کی یہ کوشش تھی کہ وہ سلطان کی آمد سے قبل ہی اس قصے کو بھی نمٹا دے، لہٰذا اس نے مارسی کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ ادرینہ کی رعایا بند کمروں میں نیند کی وادی میں گم تھی، اور ویران گلیوں میں آوارہ کتے راج کر رہے تھے۔ اس دوران قصر سلطانی کے عقب میں واقع رہائشی علاقے میں 4 گھڑ سوار وارد ہوئے۔ ابو جعفر کا گھوڑا سب سے آگے تھا۔ ان گھوڑ سواروں نے نقاب کے پیچھے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ ابو جعفر اپنے نقاب پوش کارندوں کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں مارتھا کے گھر تک لے آیا تھا۔ ابو جعفر نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس دوران اس کے نقاب پوش ساتھی بھی گھوڑوں سے چھلانگ لگا چکے تھے۔ 2 نقاب پوشوں نے ابو جعفر کے گھوڑے کی لگام بھی تھام لی اور چاروں گھوڑوں کے ہمراہ ایک جانب چل دیا، اور ایک اونٹ تلاش کر کے اس میں کھڑا ہو گیا۔ ابو جعفر تلوار اور خنجر سے مسلح تھا۔ تلوار اس کی نیام میں تھی، جبکہ خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے سے قبل ہی اپنے منہ سے نقاب اتار لیا تھا تاکہ اہل خانہ اس کو شناخت کر سکیں۔ دستک کے جواب میں مارتھا کے معمر خادم نے استفسار کیا، "دروازے پر کون ہے؟" ابو جعفر نے جواب دیا، "میں ابو جعفر ہوں، اور دروازہ کھولو اور اپنی مالکہ کو میری آمد سے مطلع کرو۔" مارتھا کے خادم نے ابو جعفر کی آواز پہچان لی اور بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر تن سے جدا ہو کر فرش پر پڑا تھا۔ ابو جعفر نے تلوار بے نیام کرنے اور معمر خادم کا سر قلم کرنے میں بڑی پھرتی سے کام لیا تھا۔ اس واردات سے فراغت پانے کے بعد ابو جعفر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، اور وہ تینوں مارتھا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس گھر کے اہل خانہ محض 5 افراد پر مشتمل تھے: مارتھا، مارسی، کوچجوان اکبر، مارتھا کی خادمہ، اور یہ معمر خادم جسے ابو جعفر نے حال ہی میں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ابو جعفر کو کسی مزاحمت کی کوئی فکر نہ تھی، لہٰذا وہ بلا خوف و خطر مارتھا اور اس کی بیٹی مارسی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ مارتھا کوئی مزاحمت کیے بنا ہی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مارتھا بھی مارسی کو سکندر بیگ کے ساتھ بیانے کی متمنی ہے۔ وہ اس قدر اہتمام کرنے کی بجائے بڑے پیار و محبت سے بھی مارتھا سے کہہ سکتا تھا کہ وہ مارسی کو اس کے کارندوں کے ہمراہ سکندر بیگ کی جانب بھیج دے، لیکن اسے یقین کامل تھا کہ مارسی ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہوگی اور بھرپور مزاحمت کرے گی۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اس نے مارتھا کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ مارسی تلوار سے مسلح آمادہ جنگ کھڑی تھی۔ ابو جعفر نے اس موقع پر بھی اپنی مکاری کا سہارا لیتے ہوئے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، "مارتھا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تمہاری بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کرو، یہ سکندر بیگ کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔" ابو جعفر نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ مارسی گرجدار آواز میں چیخی، "خبردار! اگر میری جانب بڑھے تو میں اپنی تلوار سے تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گی۔"
مارتھا ابو جعفر کی کارروائی دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ اگرچہ اپنی بیٹی کو سکندر کی ملکہ بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ کام مناسب طریقے سے کرنا چاہتی تھی، نہ کہ مارسی کو اغوا کروا کے۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ ابو جعفر کے ہاتھوں اس کی بیٹی کی خیر نہیں، لہٰذا اس نے اپنی ہمت کو یکجا کرتے ہوئے ابو جعفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ابو جعفر، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر گھناؤنی کارروائی کرو گے۔ تم ایک اچھے عیسائی تو کیا، ایک اچھے انسان بھی نہیں۔ تم مارسی کو اغوا کرنے کے کیوں در پہ ہو، جبکہ میں مارسی کو سکندر بیگ کے ساتھ بیانے کے لیے خود راضی ہوں۔ بے شک میں عیسائیت اور صلیب کی خدمت کے لیے تمہارے اشاروں پر ناچتی رہی ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو، میں اپنی بیٹی کو اپنے جیتے جی اغوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مارتھا کی بات سن کر ابو جعفر نے مکروہ قہقہ لگایا اور بعد ازاں اپنے شیطانی منصوبے کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا: واہ مارتھا واہ! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو عزت و احترام کے ساتھ پالکی میں بٹھا کر لے جاؤں گا؟ تم ابو جعفر کے منصوبے کی ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب غور سے سنو کہ میں نے تمہاری بیٹی کو رات کی تاریکی میں اغوا کرنے کی حکمت عملی کیوں اپنائی ہے۔ مارتھا، تم قاسم بن ہشام اور دیگر لوگوں کی نظروں میں آ کر میرے لیے ایک خطرہ بن چکی ہو۔ تمہیں علم ہے کہ تم ایک عورت ذات ہو اور قاسم بن ہشام کے کہنے پر اگر سلطان نے تمہیں حراست میں لیا تو تم خفیہ محکمے کے اہلکاروں کا تشدد برداشت نہیں کر سکو گی اور البانوی شہزادوں کی ہلاکت سمیت سب کچھ اگل دو گی، لہٰذا میں اپنے خلاف ایک جیتا جاگتا گواہ اور ثبوت کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تمہیں جہنم واصل کرنے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ ابو جعفر کی بات سن کر مارتھا بے جان ہو چکی تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ ابو جعفر نے کیوں رات کی تاریکی میں اس کے گھر پر یلغار کی تھی۔ ابو جعفر نے اپنی بات مکمل کر کے ایک مرتبہ پھر شیطانی قہقہ بلند کیا اور ابھی اس کا قہقہ اپنے اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا، اس کے توقع کے برعکس مارسی نے اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ ابو جعفر ایک طرف ہٹ گیا اور مارسی کی تلوار کے وار سے محفوظ رہا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی کمرے کے اندر بلا لیا۔ دوسری جانب معمر، خادمہ اور کوچجوان اکبر بھی شور شرابہ سن کر اپنے اپنے کمروں میں بیدار ہو چکے تھے۔ خادمہ خوف کے عالم میں کانپ رہی تھی اور اکبر کے چہرے پر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اچھل کر اپنے بستر سے باہر نکلا اور پھرتی کے ساتھ تلوار پر لٹکا اپنا برچھا اتار کر اندھا دھند اپنی مالکن کے کمرے کی جانب بھاگا۔ کمرے کا منظر دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مارسی دو مسلح نقاب پوشوں کے گھیرے میں تھی اور ابو جعفر برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے مارتھا کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ اکبر سمجھ گیا تھا کہ ابو جعفر مارتھا کو ہلاک کر کے ہی دم لے گا، اس لیے اس نے مارتھا کی بجائے مارسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا تیز دھار برچھا اس طرف ایک نقاب پوش کی پشت میں پیوست کر دیا، جبکہ مارسی ہمت ہار چکی تھی۔ نقاب پوش نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور زمین بوس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مارتھا کی دل روز چیخ بھی سنائی دی۔ اکبر حیرانی سے سن کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مارتھا کا دیرینہ دوست ابو جعفر مارتھا کے خون میں ہاتھ رنگے گا۔ مارسی نے جب اپنی ماں کو لہراتے ہوئے زمین پر گرتے دیکھا تو اپنی تلوار پھینک کر دیوانہ وار اس کی جانب لپکی اور اس سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ مارسی کی پھینکی ہوئی تلوار اکبر کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ دوسرے نقاب پوش کے ساتھ مار کرائی کر رہا تھا۔ ابو جعفر نہتھا ہو چکا تھا کیونکہ اس کی تلوار مارتھا کے پیٹ میں پیوست ہو چکی تھی اور اس نے اسے باہر کھینچنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔
اب وہ اس کوشش میں تھا کہ ہلاک ہونے والے نقاب پوش کی تلوار پر کسی نہ کسی طرح قبضہ کر کے دوبارہ سے مسلح ہو جائے۔ اگرچہ اکبر تلوار کا دھنی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نقاب پوش کے ساتھ برسر بیکار تھا۔ وہ ایک نوعمر لڑکا اور ابو جعفر کے ایک ہینا ماشق سپاہی کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتی ہوئی مارسی کے قریب جا رکی۔ مارتھا جان کنی کے عالم میں تھی۔ مارسی نے چلا کر اپنی ماں سے کہا، ماں خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مارتھا کا چہرہ موت کے کرب سے زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے مارسی کے چہرے کو تکتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش میں اپنے لب ہلائے۔ مارسی، ابو جعفر قیصر کا جاسوس ہے اور البانوی شہزادوں کو زہر میں نے دیا تھا۔ مارتھا موت سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ ماں کو موت سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر مارسی کے حلق سے ایک دل روز چیخ بلند ہوئی۔ اب مارسی حقیقی معنوں میں ابو جعفر جیسے وحشی اور درندے کے رحم و کرم پر تھی۔ مارسی اپنی ماں کی موت کے غم سے نڈھال بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں اسے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ نقاب پوش کی تلوار نے اکبر کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر مارتی طیش اور غصے سے پاگل ہو گئی اور غضب کے عالم میں نقاب پوش اور ابو جعفر پر ٹوٹ پڑی۔ ابو جعفر مارسی کو زندہ قابو کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے نقاب پوش کو حکم دیا کہ اس وحشی لڑکی کو زندہ قابو کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری جانب مارسی اب نڈھال ہو چکی تھی اور اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور وہ بے بس اور مجبور دکھائی دے رہی تھی، اور اس میں مزید مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہی تھی۔ لہٰذا اس نے ابو جعفر جیسے وحشی درندے کے ہاتھ لگنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا کہ عزت و آبرو کی موت کو گلے لگایا جائے۔ اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ تلوار اپنے پیٹ میں پیوست کر لی۔ مارسی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر ابو جعفر کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسے اپنے کیے کرائے پر پانی پھرتا نظر آنے لگا۔ وہ بڑی پھرتی کے ساتھ آگے بڑھا اور تڑپتی اور مچلتی مارسی کی پیٹ سے تلوار کھینچ کر باہر نکالی اور اپنے نقاب پوش ساتھی کو گرج کر حکم دیا، مارسی کو فی الفور اپنے کندھے پر لاد کر یہاں سے نکل چلیں۔ اس دوران مارسی ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ نقاب پوش نے بے ہوش مارسی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور بجلی کی تیزی اور پھرتی کے ساتھ باہر کی جانب لپکا۔ ابو جعفر نے بھی پھرتی کے ساتھ اس کا پیچھا کیا۔ اب ابو جعفر کے لیے مارسی کی زندگی بہت اہم تھی۔ وہ جلد از جلد مارسی کو طبی امداد فراہم کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ابو جعفر اور نقاب پوش مارتھا کے گھر سے باہر نکلے، معمر خادمہ نے بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ معمر خادمہ اب اس واقعے کی چشم دید گواہ تھی۔ ابو جعفر بے ہوش مارسی کے ہمراہ اپنے ایک خاص پیروکار کے گھر جا پہنچا۔ وہ ادرینہ کا ماہر طبیب اور جراح بھی تھا۔ اس کا نام سلیم پاشا تھا۔ پس پردہ وہ بھی قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس ہی تھا۔ وہ طب اور جراحت میں ایک تعلیم یافتہ ماہر ہونے کی وجہ سے قصر سلطانی تک رسائی کا حامل تھا اور سلطان مراد خان کے ان شاہی طبیبوں میں شامل تھا جن کی تعداد کم و بیش 20 تھی۔ شہزادہ علاء الدین کے پاس اس کی آمد و رفت میں گزشتہ چند دنوں سے تیزی آ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی شہزادہ علاء الدین جگر کی بیماری کا شکار تھا۔ شہزادہ علاء الدین نے جب اپنی بیماری کا تذکرہ ابو جعفر سے کیا تو اس نے اسے سلیم پاشا سے علاج کروانے کی سفارش کر دی۔ شہزادہ علاء الدین کو اس بیماری سے ہمکنار کرنے میں بھی ابو جعفر کی سازش کار فرما تھی۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے شہزادے کو مختلف کھانوں میں زود اثر زہر ملا کر کھلا رہا تھا۔ چند ماہ پہلے جب ابو جعفر نے یہ محسوس کیا کہ ادرینہ میں اس کا کردار اپنے اختتام کو پہنچنے کے قریب ہے، تو اس نے سلطنت عثمانیہ کے اس ولی عہد شہزادے کو بھی ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ولی عہد سلطنت کے ہونے کے ناطے وہ سلطنت اور اس کی فوج کی قیادت بخوبی کر سکتا تھا۔ شہزادہ محمد کی ابو جعفر کو کوئی فکر نہ تھی۔ اس کی وجہ اس کی کم عمری تھی۔
اور ابو جعفر کا یہ خیال تھا کہ وہ حکمرانی کی اہلیت کا حامل نہیں ہے، اس لیے اس نے شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے ہوئے اس کے خلاف اپنی مکروہ اور گھناؤنی سازش کی تکمیل کی راہ ہموار کی اور اسے اثر ظاہر کھلانا شروع کر دیا۔ اگرچہ سلیم پاشا شہزادہ علاؤالدین کا معالج تھا، لیکن در پردہ یہ ابو جعفر کا نائب تھا اور ادرینہ میں ابو جعفر کے بعد یہی جاسوسوں کا سربراہ تھا۔ سلیم پاشا قاسم بن ہشام کی نظروں میں نہ آیا تھا اور اپنا کھیل کھل کر کھیل رہا تھا۔ ابو جعفر رات کی تاریکی میں جیسے ہی مارسی کو لے کر سلیم پاشا کے گھر آیا تو سلیم پاشا نے فوراً اس کے علاج کی جانب توجہ دی۔ وہ رات بھر مارسی کے زخموں کو سیتا رہا۔ صبح کے وقت اس نے ابو جعفر کو یہ خوشخبری سنائی کہ البانیہ کی مستقبل کی ملکہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر ابو جعفر کی جان میں جان آئی اور اس نے شیطانی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سلیم پاشا، اب مجھے اجازت دو، اس لڑکی کو چند دن اپنی نگرانی میں رکھو اور ہم بہت جلد اسے سکندر بیگ تک پہنچا کر سرخ رو ہو جائیں گے اور سکندر بیگ خوش ہو کر اپنی افواج لے کر ہنیاڈے کے متحدہ لشکر کا حصہ بن جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس لڑکی کو چند روز اپنے پاس بخوبی رکھ سکتے ہو۔ سلیم پاشا نے اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، مقدس باپ بے فکر رہیے، اب یہ لڑکی میری نگرانی میں محفوظ رہے گی۔ ابو جعفر نے ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے استفسار کیا، یہ بھی بتاؤ شہزادہ علاؤالدین کا معالجہ کہاں تک پہنچا ہے؟ سلیم پاشا نے بھی شیطانی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے جواب دیا، آپ بے فکر رہیے، شہزادہ علاؤالدین جلد ہی دنیا کو خیر باد کہنے والا ہے۔ میں نے اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سلیم پاشا کا جواب سن کر ابو جعفر مطمئن ہو گیا اور دل ہی دل میں اپنی ذات پر فخر کرنے لگا۔ اس نے اپنی سازشی کارروائی کس قدر خوبی کے ساتھ پروان چڑھائی ہے۔ اب وہ شاہی سراغ رساں اور دیگر لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے، اس لیے اسے ادرینہ کو خیر باد کہنے کے لیے ہر لمحے تیار رہنا چاہیے۔ اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ باقی کام اپنے نائب سلیم پاشا کے سپرد کر دے تو بہتر رہے گا، وہ اسے بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا۔ اسی سوچ کے تحت اس نے سلیم پاشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلیم، چونکہ ادرینہ میں میرا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا غور سے میری بات سنو۔ یہ لڑکی جیسے ہی روباسیت ہوئی میں اسے لے کر البانیہ کی راہ لوں گا اور میرے بعد شہزادہ علاؤالدین اور قاسم بن ہشام کو ہلاک کرنے اور سلطان کی حکومت کا تختہ الٹنے جیسے اہم کام تمہیں سر انجام دینے ہوں گے۔ تم ینیچیری کے تمام عیسائی مجاہدین کو جانتے ہو اور ہماری سازش میں شامل دیگر لوگوں کے ساتھ بھی تم رابطے میں رہو گے، لہٰذا تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سلیم پاشا کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ ادرینہ میں اب سازشی کارروائیوں کا براہ راست سرغنہ بننے جا رہا تھا۔ اس نے اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ابو جعفر سے کہا، مقدس باپ، آپ نے مجھے صلیب اعظم کی خدمت کا جو اعزاز بخشا ہے، میں اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ اپنے فیصلے پر بجا طور پر فخر کریں گے۔ ابو جعفر نے اب واپسی کا قصد کیا۔ رات بھر کی کارروائی نے اسے شکست و ریخت کا شکار بنا دیا تھا، لہٰذا اس نے شاہی طبیب سے رخصت چاہی اور وہاں سے چل دیا۔ اس کے دونوں نکاح پوش کرندے پہلے ہی اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ سلیم پاشا کی اصلیت ہرگز بھی سلیم پاشا نہ تھی، بلکہ وہ لوگان تھا جو ہنگری کا شہری تھا اور گزشتہ چند برس سے ادرینہ میں مقیم تھا اور اپنے دراز قد کی بدولت خود کو ترک ظاہر کرنے کا ڈرامہ اس نے رچا رکھا تھا۔ اس نے ادرینہ پہنچ کر لوگوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ ایک ماہر طبیب ہے اور تاتاری علاقوں سے ہجرت کر کے سلطنت عثمانیہ میں پناہ گزین ہوا ہے اور یہ اس کا باپ امیر تیمور کی دربار میں شاہی طبیب اور جراح تھا۔
اس لیے وہ امراء کے طبقے میں اپنا اثر قائم کرنے اور مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ان کا طبیب خاص بن بیٹھا تھا۔ مارسی چونکہ نیند کی وادی میں گم تھی، اس لیے سلیم پاشا نے اسے اپنی ڈھیڑ عمر خادمہ کی نگرانی میں چھوڑا اور خود آرام کرنے چلا گیا۔